حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم پیغمبر تھے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ سورۃ مریم میں ارشاد ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص نہیں پیدا کیا۔ دنیا میں سب سے پہلے آپ کا نام ہی یحییٰ رکھا گیا۔ آپ اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے اور آپ کی شہادت کا واقعہ بھی سب سے علیحدہ اور منفرد ہے۔ آپ کو بچپن میں ہی نبوت ملی اور آپ کا شمار بھی ان پیغمبروں اور اللہ کے نیک بندوں میں ہوتا ہے جن کو یہودیوں نے بلا وجہ قتل کر دیا تھا۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر یہودیوں کی شرارتوں اور فتنوں کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ناحق پیغمبر کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں نے ایک دن میں 43 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف روایات ملتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا ایک واقعہ جو لوقا انجیل میں بیان ہوا ہے وہ میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں۔ آج میں آپ کو ابن عساکر جو ایک مشہور تاریخ دان تھا، جو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ تحریر کیا ہے، وہ آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں۔ چنانچہ ابن عساکر کے مطابق دمشق کے بادشاہ حداد بن حدر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلالہ اس کو واپس کر کے اپنی بیوی بنا لے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا، وہ اب تجھ پر حرام ہو چکی ہے جب تک وہ کسی اور کے ساتھ حلالہ نہ کر لے۔ یہ بات بادشاہ کی بیوی کو سخت ناگوار گزری اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرانے کے پیچھے پڑ گئی۔ اس نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ بادشاہ کے نکاح کے حال میں سب سے بڑی رکاوٹ یحییٰ علیہ السلام ہے، کیوں نہ یحییٰ علیہ السلام کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایک دن جب حضرت یحییٰ علیہ السلام مسجد جرون میں نماز پڑھ رہے تھے، بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کو بحالت سجدہ قتل کروا دیا اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا، مگر کٹا ہوا سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں، اور اسی حالت میں بادشاہ کی اس بیوی پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور وہ عورت سر مبارک کے ساتھ زمین میں دھنس گئی۔ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کس جگہ پیش آیا۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ مسجد جرون میں شہادت ہوئی، مگر حضرت سلیمان سوری نے سمر بن عطیہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ بیت اللہ میں حقل سلیمانی اور قربان گاہ کے درمیان آپ شہید ہو گئے، جس جگہ آپ سے پہلے 70 انبیاء کرام کو یہودی قتل کر چکے تھے۔ جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو دوسرا واقعہ تاریخ کی کتب میں ملتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ وقت کے بادشاہ نے اس کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی۔ یہ بادشاہ کی دوسری بیوی تھی۔ اس کے پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی تھی جو جوان اور خوبصورت تھی۔ اس بوڑھی ملکہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ اپنی بیٹی کو اپنے شوہر سے شادی کرا دے تاکہ بادشاہ کسی اور سے شادی نہ کر سکے اور وہ ملکہ بنی رہے۔ چنانچہ ملکہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور فتویٰ پوچھا، جس پر یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نکاح حرام ہوگا۔ اس پر آپ نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ اس کام سے باز رہے۔ ملکہ کو یہ سن کر بے حد غصہ آیا کیونکہ وہ اپنے شیطانی دماغ میں ایک مکمل منصوبہ بنا چکی تھی۔ ایک رات بادشاہ کو خوب شراب پلا کر اس نے مدہوش کر دیا اور اپنی بیٹی کو بناؤ سنگار کر کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ جب بہکنے لگا تو ملکہ اوپر پہنچ گئی اور کہنے لگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ میری بیٹی کو اپنے حرم میں داخل کر لیں، مگر آپ یحییٰ سے فتویٰ لے لیں۔ اگلے دن بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور فتویٰ پوچھا، جس پر یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نکاح حرام ہے۔ بادشاہ پر اپنی سوتیلی بیٹی سے عشق کا بھوت سوار ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔
جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمین پر جس جگہ خون کے قطرے گرے تھے وہ زمین جوش مارنے لگی، اور وہ زمین تب تک جوش مارتی رہی جب تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کسی دوسری قوم کے ذریعے عذاب نہ بھیج کر انہیں تباہ و برباد نہ کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی المناک شہادت کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ماننے والے تمام لوگ بے حد دکھی تھے، اور وہ زار و قطار روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کرام کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔